قصد قربت، فرزند خدا تمہیں دنیا و آخرت کی نیکی نصیب کرے۔ دیکھو طلب علم میں نیت صاف رکھنا اور دل دنیاوی اغراض سے پاک اور نفس قوت عمل میں کمال کی طرف مائل رہے۔ رذائل سے اجتناب کرو، اخلاقی فضائل کو اختیار کرو، قوت شہوات اور غضب کو اپنے قابو میں رکھو، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اس ارشاد پر نظر رکھو، جو شخص بھی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو تعلیم دے گا، وہ آسمانوں میں عظیم پکارا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس نے خدا کے لیے سیکھا، خدا کے لیے عمل کیا اور خدا کے لیے سکھایا ہے۔ عباد بن صحیح بصری نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ طلاب علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو جہالت اور جھگڑے کے لیے علم حاصل کرتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو غرور اور فریب کے لیے علم حاصل کرتی ہے، اور تیسری قسم فقہ اور عقل کے لیے علم حاصل کرتی ہے۔ صاحب جہالت موذی اور محفلوں میں فقط بات کرنے والا ہے، علم کے تذکرے کرتا ہے، عالم کا انداز اختیار کر کے خشوع کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اندر سے تقوی سے بالکل خالی ہے۔ اللہ اس کی ناک رگڑ دے گا اور اس کی کمر توڑ دے گا۔ طالب رفعت و فریب لوگوں سے اونچا ہونا چاہتا ہے، مالداروں کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، ان کا حلوہ کھاتا ہے اور ان کے دین کو برباد کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا رشتہ اہل علم سے قطع کر دیا ہے اور یہ بالکل اندھا ہو گیا ہے۔ البتہ صاحب عقل و فہم وہ ہے جو ہمیشہ رنجیدہ، پریشان اور فکر آخرت میں سرگرداں رہتا ہے، رات کی تاریکیوں میں عمل کرتا ہے اور لرزتا رہتا ہے، اہل زمانہ کو پہچانتا ہے، قریب ترین برادر سے بھی مانوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے ارکان کو مضبوط کر دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے نام امان لکھ دی ہے۔ سلیم بن قیس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، طالب دنیا اور طالب علم۔ لہذا جو شخص بھی دنیا میں حلال پر اکتفا کرے گا وہ سلامت رہے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا جب تک توبہ اور رجوع نہ کر لے، اور جو شخص بھی علم کو اس کے اہل سے حاصل کرے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، ورنہ فقط تحصیل دنیا کا ارادہ ہے تو وہی ہاتھ آئے گی اور آدمی محروم ہی رہے گا۔ ابو قتیجہ نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص حدیث کا طلبگار منفعت دنیا کے لیے رہتا ہے وہ آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جو غیر آخرت کا طلبگار ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں سے بہرور ہوتا ہے۔ حسز بن قیاس نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ عالم کو دنیا کی طرف متوجہ دیکھو تو اپنے دین کے بارے میں اس سے ہوشیار رہو، اس لیے کہ ہر دوست اپنے فکر میں رہتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ خبردار میرے اور اپنے درمیان کسی فریفتہ دنیا عالم کو واسطہ قرار نہ دینا کہ وہ تمہیں راہ محبت سے ہٹا دے گا، ایسے لوگ رہزن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا کم ترین سلوک یہ ہوگا کہ ان کے دل سے اپنی مناجات کی لذت سلب کر لوں۔ سکونی نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقہا مرسلین کے امین ہیں جب تک دنیا میں داخل نہ ہو جائیں۔ پوچھا یا رسول خدا یہ دنیا میں کیسے داخل ہوگا؟ فرمایا بادشاہوں کا اتباع کرنا، اور جب ایسا کرنے لگیں تو ان سے اپنے دین کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ ربیع بن عبداللہ نے اپنے واسطے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی علم دین علماء سے مقابلہ
سفہا سے مجادلہ اور عوام کی توجہ جذب کرنے کی غرض سے حاصل کرتا ہے، وہ روز قیامت جہنم میں ہوگا، اور ریاست تو صرف اہل ریاست کا حق ہے۔ فرزند خبردار علم کے بعد گناہ نہ کرنا کہ عالم پر حجت پروردگار زیادہ شدید و اکید ہے۔ توبہ صرف جاہلوں کی قبول ہوتی ہے، جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں عالم کے لیے نہیں ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ابن قیاس سے فرمایا کہ اللہ جاہل کے 70 گناہ بخش دیتا ہے قبل اس کے کہ عالم کا ایک گناہ بخش دے۔ یہاں ذیشان حیدر جوادی مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بخشش کے خیال سے جاہل ہی رہ جائے، اس لیے کہ قصداً علم دین حاصل نہ کرنا خود ایک گناہ و معصیت ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالات کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکتے اور ان کی رسائی اہل علم تک نہیں ہو سکتی۔ از ذیشان حیدر جوادی مرحوم۔ فرزند جب بھی علم حاصل کرنا تو صالح، نیک کردار اور پرہیزگار استاد تلاش کرنا، اس لیے کہ غیر متقی سے ہر وقت دین کو قطرہ رہتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروردگار کے ارشاد انسان کو اپنے طعام پر غور کرنا چاہیے کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، جہاں انسان کو ہر وقت نگاہ رکھنی چاہیے کہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ فرزند شہید ثانی علیہ رحمہ کی کتاب منیت المرید کا مطالعہ کرو، اس میں استاد و شاگرد کے آداب کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے، اور آداب کے بغیر کوئی عمل قابل تعریف نہیں ہوتا۔ علماء کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، خصوصیت سے جو تمہارے استاد ہوں ان کا زیادہ احترام کرو کہ استاد باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ثابت بن دینار صومالی نے امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو علم میں تمہاری رہبری کرے اس کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی نشست کی توقیر کی جائے، توجہ سے اس کی بات سنی جائے اور اس کی طرف سراپا توجہ رہا جائے، اس کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے، اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے، اس کی مجلس میں کسی کی بات نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی برائی کی جائے تو اس کی طرف سے دفاع کیا جائے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے اور اس کے مناقب کا اعلان کیا جائے، اس کے دشمن کا ہمنشین نہ بنے، اس کے دوست سے دشمنی نہ کرے، ان سب کی پابندی کرے گا تو ملائکہ بھی گواہی دیں گے کہ خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ شاگرد کا حق یہ ہے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ اللہ نے تمہیں اس کا نگران قرار دیا ہے اور اس کے لیے تمہارے خزانے کھول دیے ہیں۔ اب اگر تم نے تعلیم میں اچھا برتاؤ کیا، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں تو خدا مزید عنایت کرے گا، ورنہ اگر تعلیم دینے سے منع کر دیا یا ان کی طلب کو ٹھکرا دیا تو خدا پر فرض ہو جائے گا کہ تم سے علم کی رونق سلب کر لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہارے مرتبے کو ساقط کر دے۔ سلیمان بن جعفر جعفری نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے حضرت امیر المومنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہ کرو، اس کا کپڑا نہ کھینچو، اور محفل میں اس کے پاس وارد ہو تو اجتماعی کے علاوہ اسے خصوصی سلام کرو، اس کے سامنے بیٹھو، پیچھے نہ بیٹھو، آنکھوں اور ہاتھوں سے ادھر ادھر اشارہ نہ کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، اس کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کا تذکرہ نہ کرو، زیادہ دیر بیٹھ کر اسے پریشان نہ کرو۔ اس کی مثال ایک درخت خرما کی ہے جس کے پاس بیٹھنے والا خاموشی سے پھلوں کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جو مل جاتا ہے لے لیتا ہے۔ فرزند خدا تمہیں علماء دین میں قرار دے، جو بھی علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو، علم کی محبوبیت عمل کی وجہ سے ہے، ورنہ علماء بلا عمل مثل شجر بلا ثمر ہیں۔ خبردار عمل ترک نہ کرنا کہ ایسا علم وبال بن کر رہ جائے گا
کسی نے خوب کہا ہے کہ تمام بندوں پر عمل کی ذمہ داری ہے، لیکن عالم پر یہ ذمہ داری زیادہ شدید ہے، اور اسی لیے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت گزار بیویوں کا اجر زیادہ ہے اور گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے ثواب و عقاب میں فرق پڑتا ہے۔ سلیم بن قیس کی روایت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ علماء دو طرح کے ہیں، بعض اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور نجات یافتہ ہیں، اور بعض بے عمل ہیں اور یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اہل جہنم بے عمل عالم کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ بدبخت ترین انسان روز قیامت وہ عالم ہے جس کی دعوت و تبلیغ پر لوگ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ خود بے عملی کی بنا پر داخل جہنم ہو جائے گا۔ خبردار خواہشوں کے اتباع اور امیدوں کے طول سے ہوشیار رہنا کہ خواہشات کا اتباع حق سے روک دیتا ہے اور طول عمل آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسماعیل بن جابر کی روایت میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو علم حاصل کرے اسے عمل بھی کرنا چاہیے اور جو عمل کرے اسے صاحب علم ہونا چاہیے۔ علم عمل کے نام پر آواز دیتا ہے اور عمل نہیں ہوتا تو چل دیتا ہے۔ عبداللہ بن القسم الجعفری امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کا موعظہ اس طرح دلوں سے پھسل جاتا ہے جس طرح صاف چٹان سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ ابن علی ہاشم بن برید کہتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے چند مسائل دریافت کیے، حضرت نے جواب دیا، پھر مزید سوال کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے سے پہلے جس کا علم ہے اس پر عمل کرو۔ علم بے عمل ہو جاتا ہے تو موجب کفر ہو جاتا ہے اور صاحب علم خدا سے دور تر ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعض خطبوں میں مذکور ہے کہ اپنے علم پر عمل کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ عالم بے عمل اس جاہل کی مانند ہے جو جہالت سے نجات نہیں پاتا اور اسی میں حیران و سرگرداں رہتا ہے، بلکہ اس کے خلاف حجت پروردگار زیادہ شدید ہے اور اس کی حسرت و ندامت بھی زیادہ ہے۔ ایسا عالم اور جاہل دونوں ہلاک و برباد ہیں۔ خبردار شک و شبہات پیدا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، اور حق کو نظر انداز نہ کرو ورنہ گھاٹے میں رہو گے۔ حق یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اور علم دین یہ ہے کہ دھوکہ نہ کھاؤ، اور اپنے نفس کو نصیحت کرو کہ رب کی اطاعت کرے۔ نفس کو دھوکہ نہ دو کہ یہ معصیت پروردگار ہے۔ اطاعت خدا کرنے والا مامون و مسرور رہتا ہے اور معصیت کرنے والا خائف و پریشان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن میمون بن قداح نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ذریعے ان کے بزرگوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علم کیا چیز ہے؟ فرمایا خاموشی۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا توجہ سے سماعت۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا حفظ۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا عمل۔ سوال کیا اس کے بعد؟ فرمایا نشر و اشاعت۔ حرز بن مغیرہ نے انما یخشی اللہ کی تفسیر میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ عالم وہی ہے جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے، ورنہ قول و فعل میں فرق ہو جائے تو انسان عالم نہیں ہے۔ فرضاً دیکھا تم نے کہ حضرت نے عالم بے عمل کو علم ہی سے برخاست کر دیا ہے اور اسے عالم ہی تسلیم نہیں کیا ہے، لہذا خبردار عمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے ورنہ علم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرزند علماء اعلام کے مذکورہ صفات سے انصاف پیدا کرو
کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو، اپنے کو علم سے آراستہ کرو، جسے علم دو اس سے بھی تواضع برتو، اور جس سے علم لو اس کے سامنے بھی متواضع رہو۔ خبردار عالم جابر نہ بن جانا کہ اس طرح باطل حق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ صحیحہ حلبی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے امیر المومنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہیں واقعی فقیہ سے باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی فقیہ اور عالم دین وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور انہیں عذاب خدا کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے، معصیت کی اجازت نہ دے دے اور قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری شے اختیار نہ کر لے۔ ایسے علم میں کوئی خبر نہیں ہے جس میں فہم نہ ہو، اور ایسی قرائت میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ ایسی عبادت بیکار ہے جس میں علم دین شامل نہ ہو، اور ایسے اعمال بے فیض ہیں جس میں خوف خدا کا دخل نہ ہو۔